بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری المعروف امان اللہ نورانی کی جانب سے محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب علاج السالکین کا سلسلہ وار درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں آج حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دیوانے نے مرض گناہ کی، یعنی گناہ کا جو مرض ہوتا ہے اس کی یہ دوا بتائی، اس کی جو دوا بتائی، اور غذا، پرہیز اور حب دنیا اور بیماریوں کی قسمیں، بیماریوں کے پہچاننے میں غلطی، اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی آج ہم بحث کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دیوانے نے مرض گناہ کی یہ دوا بتائی ہے۔ نیاز مندی کی چڑ، پشیمانی کے پتے، شکیبائی کی چھال لے کر ان کو توبہ کے ہاون میں، یعنی وہ جس میں کوئی چیز کوٹی جاتی ہے اس میں کوٹ، اور ان پر صدق کا پانی ڈال، پھر محبت کی آگ پر جوش دے اور پرہیزگاری کی ہوا سے ٹھنڈا کر نیاز کے ساتھ پی جا اور کہہ کہ یا الہی میرے گناہ بخش، یقین ہے کہ توبہ کے مسہل سے مواد فاسدہ یعنی خراب مادے خارج ہو جائیں گے۔ توبہ ایک ایسی دوا ہے جس سے تمام گندگیاں باہر ہو جاتی ہے۔ غذا کون سی لینا ہے؟ مرد عصیہ، جو گناہ کا بیمار ہوتا ہے تو مرد عصیہ کے بیماروں ان نسخوں کے ساتھ نیکیوں کے غذا کا استعمال کرو۔ جیسے رات کی اندھیری دن کی روشنی کے سامنے نہیں باقی رہ سکتی، اور صابن اور کھاری کے سامنے میل نہیں ٹک سکتا، ایسے ہی جب تم آئندہ نیکیاں کرتے رہو گے تو ان نیکیوں کے سامنے تمہارے گناہوں کی تاریکی دل پر نہیں رہ سکتی، گناہوں کا جو اندھیرا ہے وہ دل پر نہیں ٹک سکتا۔ دن بدن دل تمہارا پاک اور ستھرا ہوتے جائے گا، پھر قلب سلیم لیے ہوئے خدا تعالی سے جا ملو گے۔ پرہیز کیا کرنا ہے؟ مرد عصیاں کے بیمار لوگوں کو گو کے میل جول سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ان کو چاہیے کہ میل جول سے بچے، دنیاوی یا اخروی ضرورتوں کے علاوہ، ضرورتوں کے سوا کسی سے نہ ملے۔ حرام اور شبہ کا کھانا، جس میں یعنی ڈاؤٹ ہو، شک ہو، ایسا کھانا مرد عصیاں کو، گناہ کے مرد کو بڑھاتا ہے۔ اگر کسی میں وہ مرض نہ ہو تو پیدا کرتا ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ بے ضرورت باتیں کرنے سے، بلا ضرورت باتیں کرنے سے پرہیز کرے۔ زیادہ گوئی ہی سے، یعنی زیادہ بولنے سے ہی اکثر گناہ صادر ہوا کرتے ہیں، اکثر گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب سے بھی جو گناہ کے باعث ہوتے ہیں، یعنی وہ وجوہات جو گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے بچتا رہے۔ علامات صحت۔ اب تندرستی کی علامتیں کیا ہیں؟ مرد عصیہ سے صحت ہونے کی علامت یہ ہے کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ اس کو گناہوں کا مرد نہیں ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس مرد سے غفلت دور ہو جاتی ہے، اس بیماری سے غفلت یعنی لاپرواہی دور ہو جاتی ہے، دل چوک جاتا ہے، دنیا کی اصلی صورت سامنے آ جاتی ہے، اس کی پائیداری اور بے ثباتی، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، اور بے ثباتی اور اس کی بے وفائی پیش نظر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے، نفرت کرنے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ بجائے گناہوں کے نیک اعمال ہی کیا کرتا ہے، بجائے گناہ کے نیک اعمال ہی کیا کرتا ہے، اور جو اعمال کے کرنے کے تھے نہ کیا اور وہ ادا کے قابل ہیں، جیسے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ، تو ان کو ادا کر کے اپنے ذمے کو سبکدوش کر رہا ہے، یعنی اپنے ذمے سے بری ہو رہا ہے۔ اگر حقوق العباد رہ گئے ہیں
تو وہ حقوق مستحقوں کو پہنچا رہا ہے یا ان سے معاف کروا رہا ہے۔ توبہ کیے ہوئے گناہوں میں پھر مبتلا ہونے کے خوف سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے کوئی جسمانی بیمار بد پرہیزی سے سخت نقصان اٹھا کر بد پرہیزی سے ڈرتے رہتا ہے۔ آخر دم تک اسی توبہ پر قائم رہنے کا رہ کر اس کو خیال آ رہا ہے، اس کے لیے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے کوشش کیے جا رہا ہے۔ باوجود اس احتیاط کے اگر کبھی اس سے کوئی لغزش ہو گئی تو اس کے ندامت اور افسوس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آئندہ کے لیے ترک معاصی پر یعنی گناہوں کے چھوڑنے پر پھر عزم کر رہا ہے، پھر پختہ ارادہ کر رہا ہے۔ توبہ کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو گناہوں کی جگہ نیکی کر کر کے پیوند لگا رہا ہے۔ نفس پر بدگمان ہے، کبھی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اس کی ہر بات کو شبہ کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے۔ حب دنیا یعنی دنیا کی چاہت۔ تشخیص مرض یعنی مرض کو کیسے پہچاننا کہ یہ بیماری اس کو لگ گئی دنیا کی محبت کی۔ تو امراض روحانیہ میں سے، روحانی بیماریوں میں سے حب دنیا اول درجے کا مہلک یعنی ہلاک کرنے والا اور بدترین مرض ہے، بدترین بیماری ہے۔ دل کے اکثر باطنی امراض اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ مہلک مرض کا مادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے تب دل کو اس سے وہی نقصان پہنچتا ہے جو جسم کو ارقان کے مرض سے پہنچتا ہے۔ پیلیا وغیرہ کہتے ہیں، بہت خطرناک مرض ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت ارقان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ مریض پست ہمت، کمزور اور بدمزاج ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی رنگت زرد ہوتی ہے یعنی پیلی پڑ جاتی ہے، ہر ایک چیز زرد دکھائی دینے لگتی ہے، پیلی دکھتی ہے۔ منہ کا مزہ تلخ ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے۔ آخر ہذیان وغیرہ ردی علامات یعنی خراب علامتیں پیدا ہو کر مریض کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس دل کا ہوتا ہے کہ جو حب دنیا کی چاہت کے مرض میں گرفتار ہے، آخرت کے کاموں میں پست ہمت ہو جاتا ہے اور ایسا کمزور بن جاتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی پہاڑ جیسی معلوم ہونے لگتی ہے۔ مخلوق اور موجودہ چیزوں کے تعلقات دنیا کے تمام جھگڑوں اور بکھیڑوں کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدابیر اور شغلوں میں یعنی مشغولیت میں لگ کر طرح طرح کی پریشانیوں سے بدمزاج ہو جاتا ہے۔ ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے اور مبدا اور معاد کی یعنی ابتدا کی اور انجام کی کچھ خبر نہیں رہتی، اور ظاہر اور باطن دونوں ہی جو ہے دنیا ہی کے ہو رہتے ہیں۔ قلب تو دنیا کی محبت یعنی محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اور بدن اس کی اصلاح اور تدبیر میں مصروف ہے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہونے کا، گرفتار ہونے کا ایسا یقین آتا ہے جیسے ارقان کے مریض کی آنکھ دیکھنے سے ارقان کا۔ دنیا میں ایسے گھر کر جاتی ہے، دنیا جو ہے دل میں ایسے گھر کر جاتی ہے، بس جاتی ہے کہ ہر چیز دنیا ہی کے لیے کیا کرتا ہے، اس کی عبادت بھی دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ارقان میں ہر چیز زرد یعنی پیلی دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی حب دنیا کے مرض میں، دنیا کی چاہت کے مرض میں ہر جگہ ہر شے میں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ اگر یہ مریض پھر بھی نہ سنبھلا اور اپنی خبر نہ لیا تو اس کے دل کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ عبادت اور اطاعت الہی جیسی شیریں یعنی میٹھی چیزیں بھی جو ہے تلخ یعنی کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے۔ آخر ہذیان وغیرہ جیسے ردی علامات پیدا ہو جاتے ہیں، خراب علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک رات مجھے ایک تاجر کے پاس رہنے کا اتفاق ہوا جس کے پاس سامان تجارت تھا اور بہت سے غلام خدمتگار تھے۔ ایک تاجر کے پاس رہنے کا اتفاق ہوا، اس کے پاس بہت سارا تجارت کا سامان اور غلام خدمت کے لیے تھے۔ اس نے تمام رات میرا سر کھایا کہ اس وقت میرے پاس اس نے پوری رات میرا سر کھایا کہ اس وقت میرے پاس اتنا مال ہے
اور میرا فلاں شریک ترکستان میں ہے اور کچھ سامان تجارت ہندوستان میں ہے اور فلاں زمین کا قبالہ ہے، فلاں سامان کا ایک شخص ضامن ہے، ایک شخص نے یعنی ضمانت لیا ہوا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اسکندریہ جانے کا خیال کر رہا ہوں، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، کبھی کہتا کہ نہیں وہاں کا دریا خطرناک ہے، پھر کہنے لگا کہ سعدی مجھے ایک سفر اور درپیش ہے، ایک سفر اور کرنا ہے، اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر بقیہ زندگی قناعت کے ساتھ گوشہ نشیں ہو کر یعنی تنہائی میں اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا سفر ہے؟ کہا فارس کی گندھک چین میں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ سنا ہے کہ اس کی بہت قیمت ہے، اس کی بہت قیمت ہے، اور چینی جو ہے گلاس اور چینی گلاس روم میں لے جا کر فروخت کروں گا، بیچوں گا، اور دیبائے رومی ہندوستان میں، اور فولاد ہندی حلب میں، اور حلبی شیشہ یمن میں، اور یمنی چادر فارس میں۔ اس کے بعد میں سفر ترک کر کے ایک دکان میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب بھی ترک دنیا کا یعنی دنیا چھوڑنے کا ارادہ نہیں، دکان میں بیٹھنے ہی کی نیت ہے، دکان ہی میں بیٹھنے کی نیت ہے۔ غرض وہ تاجر اس قسم کے خیالی پلاؤ پکاتا رہا، یعنی یہاں کی چیز وہاں لے جاؤں گا، وہاں کی چیز یہاں لے جاؤں گا، آخر میں دکان میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو جب دنیا کے مریض کو بھی اس طرح کا ہذیان پیدا ہو جاتا ہے، اگر پھر بھی علاج نہ کیا تو ہذیان کے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہذیان کے اس درجے میں مریض جو ہے آخرت کا اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات کا مذاق اڑاتا ہے، جنت اور دوزخ سے مسخری کرتا ہے، یعنی مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ردی علامات، یہ خراب علامتیں پیدا ہو کر حب دنیا کے مریض کے دل کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حب دنیا یعنی دنیا کی چاہت کے بیمار کے دل کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امراض کے اقسام، اب یہ بیماریوں کی جو قسمیں ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ امراض یعنی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ مرض، ایک وہ بیماری جس کے مرض ہونے کی اطلاع یعنی اس بیماری کی اطلاع مریض کو ہو، دوسرا مرض وہ ہے جس کے مرض ہونے کی اطلاع ہی نہ ہو۔ ایسا مرض زیادہ مہلک ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں پتہ چل جائے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جس کے بارے میں کوئی اطلاع وغیرہ نہ ہو تو وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ پتہ چلنے پر آدمی اس کا علاج کرا لیتا ہے، اور پتہ نہ چلنے پر آدمی اس سے غافل رہتا ہے، جس سے وہ مرض اور بڑھتا جاتا ہے۔ اس وقت جن امراض میں گفتگو ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ان کی مختصر فہرست تو ہر شخص کے ذہن میں ہے، لیکن بعض یعنی کچھ امراض باطنی اندر چھپے ہوئے بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ وہ ان سب کی جڑ ہیں۔ اس لیے سب سے اول فہرست امراض میں یعنی بیماریوں کی فہرست میں ان کا نام ہونا ضروری ہے، مگر ہم کو ان کی طرف التفات بھی نہیں ہے، یعنی توجہ نہیں کرنی ہے، نہ ہماری فہرست جو ہے امراض باطنی میں کہیں ان کا فہرست امراض باطنی امراض کی فہرست میں کہیں ان کا شمار ہے، یعنی جس بیماری کے تعلق سے کہا جا رہا ہے تو اس کا شمار ہماری فہرست میں نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ وہ چھپا ہوا مرض جس کی اطلاع خود بیمار کو بھی نہیں، حب دنیا ہے۔ دنیا کی محبت ایسی بیماری ہے کہ بیمار کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی دنیا میں منہمک ہونا ہے، دنیا میں منہمک ہونا ہے، ڈوب جانا ہے۔ آپ جس سے چاہے دریافت کر لیجئے، پوچھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے اس کو مرض نہیں سمجھا، اس کو بیماری ہی نہیں سمجھا، حالانکہ یہ ایک ایسا عام مرض ہے، ایسی بیماری ہے جس میں قریب قریب سب مبتلا ہے، اور ایسا قوی، ایسا طاقتور ہے یہ مرض کہ سب امراض باطنی اس کی فرع ہے، یعنی اس کی شاخیں ہیں۔ تشخیص میں غلطی، اس مرض کو پہچاننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ حب دنیا کو مرض نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی تشخیص میں لوگوں نے غلطی کی ہے، پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ حب دنیا اور کسب دنیا میں فرق نہ کر کے، یعنی دنیا کی چاہت اور دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ فرق نہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ اطباء روحانی علاج کرنے والے ہم کو دنیا کے لینے سے بالکل روکتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے ملا ہو کر
بیٹھ رہیں بے گھر ہو جائیں اور جو کچھ ہے برباد کر دیں۔ حالانکہ اطباء روحانی کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کماؤ مگر بالکل دنیا میں کھپ مت جاؤ، دنیا میں بالکل مت لگ جاؤ، اس کی محبت چھوڑ دو، دل سے بے تعلق ہو جاؤ، ورنہ دنیا کو گھر سمجھنے لگو گے تو آخرت کو بھول جاؤ گے۔ دنیا میں کھپ جانا بولو یا حب دنیا کہو، یعنی دنیا میں کھپ جانا کہو یا حب دنیا کہو، ایک ہی بات ہے، وہی ہے جس میں ترک آخرت ہو، یعنی آخرت کو بھول جانا ہو۔ یہی مرض روحانی، جس میں ترک آخرت ہو یعنی آخرت کو چھوڑ دینا ہو، یہی بیماری روحانی بیماری ہے، یہی مرض روحانی ہے۔ رہا کسب دنیا کمانا، تو اس کو نہ حب دنیا کہتے ہیں نہ دنیا میں کھپ جانا، اس لیے کہ وہ مرض نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، بس دنیا کمانا جائز ہے، دنیا میں کھپ جانا جائز نہیں ہے، دنیا میں کھپ جانا ناجائز ہے۔ جیسے پاخانہ کمانا برا نہیں ہے، پاخانہ کھانا برا ہے، کسب اور حب میں یہی فرق ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک تو پاخانے میں بضرورت طبیعت بیٹھنا، ضرورت کے حساب سے بیٹھنا، اور ایک پاخانے کو پیارا سمجھ کر اس میں جی لگا کر بیٹھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اول صورت جائز ہے، یعنی وہاں بیٹھنا ضرورت کے لحاظ سے جائز ہے، اور دوسری ناجائز ہے، یعنی اس کو اچھا سمجھنا اور وہاں جی لگا کر بیٹھنا یہ ناجائز۔ اسی طرح دنیا کو کمانا تو جائز ہے، لیکن دنیا کو مرغوب یعنی پسندیدہ اور محبوب سمجھنا حرام ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اطباء روحانی دنیا کا کام کرنے سے منع نہیں کرتے، روحانی علاج کرنے والے دنیا کا کام کرنے سے نہیں روکتے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دل نہ لگاؤ، کام سب کرو مگر جی اترا ہوا ہونا چاہیے۔ دل کھپا دینا یہی زہر ہے، یہ وہ بلا ہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت بھی غالب ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ رسول کے نام سے بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش کرو کہ دنیا میں دل لگا ہوا نہ ہو، دل کو خدا تعالی ہی سے لگاؤ، ہاتھ سے کام کرو، کچھ حرج نہیں۔ ایک یہ فارسی کا شعر ہے کہ غرض جو ہے دنیا کو قلب میں سے یعنی خدا کے ساتھ جو ہے دل لگا ہوا ہو۔ اب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ غرض دنیا کو قلب میں سے نکالیے، دل سے دنیا کو نکالیے، اور ہاتھ سے دنیا کو نہ نکالیے۔ ہاتھ سے نکالنے کو اطباء روحانی نہیں کہتے ہیں، یعنی روحانی علاج کرنے والے روحانی علاج کرنے والے جو ہے ہاتھ سے دنیا نکالنے کو نہیں کہتے، دل سے نکالنے کو کہتے ہیں۔ مولانا نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است، یعنی پانی اگر کشتی میں ہو تو کشتی کو ہلاک کر دے گا۔ اندر کا پانی جو ہے، کشتی کے اندر کا پانی، وہ کشتی کو ہلاک کر دے گا۔ تو اس طریقے سے یعنی کشتی جو ہے پانی کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا عجیب مثال ہے کہ پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو اس کو جاری ہونے کا سبب ہے، اس کو چلانے کا ذریعہ ہے، اگر وہ نہ ہو تو چل نہیں سکتی ہے۔ اور جو کشتی کے اندر پہنچ جائے یعنی پانی تو ہلاک کر دے۔ دنیاوی متاع، دنیاوی ساز و سامان کی مثال پانی کی سی ہے، یعنی پانی کی طرح ہے، اگر دل سے باہر رہے تو دین میں معین اور مددگار ہے، اور جو دل میں گھس جائے تو باعث ہلاکت ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا میں کھپ جانا ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے خدا تعالی سے غفلت ہو جاتی ہے، پھر اس سے جو برا کام نہ ہو وہ تھوڑا ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بودن، یعنی دنیا کیا ہے؟ دنیا چیست دنیا از خدا غافل بودن، یعنی دنیا جو ہے خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ اور اس مرض کا مریض جس طرح سے دنیا ہاتھ آتی ہے لیتا ہے، اس طرح کا بیمار ہوتا ہے
دنیا جیسے جیسے اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ لیتا رہتا ہے، خدا کی نافرمانی کا اس کو کچھ خیال ہی نہیں رہتا، دین کی کچھ فکر ہی نہیں رہتی، باوجود آخرت کے قائل ہونے کے کبھی اعمال میں آخرت یاد نہیں آتی، نہ اس کے لیے کچھ سامان کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آخرت کا خیال آیا بھی تو اسی وقت تک رہتا ہے جب تک دنیا سلامت رہے، اگر دنیا کا نقصان کسی وجہ سے ہو گیا تو وہ آخرت کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ گویا یہ مریض خدا کی اطاعت اور عبادت محض اس خوشامد سے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کی دنیا کو سنوارتے ہیں، یہ کام جو ہے اس کی دنیا کو سنوارتے ہیں۔ اگر دین پر عمل کرتے ہوئے اتفاقاً دنیا بگڑ جائے تو یہ خدا سے بھی بگڑ بیٹھتا ہے، ہمیشہ دین پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ گو کسی کو یہ مرض اعلیٰ درجے کا نہ ہو، مگر جس درجے کا بھی ہو وہ معمولی بات نہیں بلکہ بہت سخت چیز ہے، کیونکہ اس ادنا درجے کا بڑھ جانا کیا مشکل ہے۔ زکام کھانسی جو ہے اولاً معمولی درجے کی ہوتی ہے اور پھر وہی رفتہ رفتہ دق اور سل کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جبکہ اس کو معمولی سمجھ کر ٹال دیا جائے، یعنی اگر اس کو ہلکا سمجھا جائے تو آگے وہ بڑی بیماری بن جاتی۔ اسی طرح فیون اور تمباکو شروع قلیل مقدار سے کھایا جاتا ہے، آدمی ابتدا میں جو ہے بہت کم مقدار میں اس کو استعمال کرتا ہے، پھر وہ ترقی کرتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو شخص ایک رتی افیون کھانے والا تھا سال کے بعد وہ کئی ماشے کھانے لگتا ہے، کیونکہ نشے کی چیز کی خاصیت ہے کہ وہ خود بخود بڑھتی ہے۔ حب دنیا میں یعنی دنیا کی چاہت میں بھی ایک نشہ ہے، جیسے مشہور ہے کہ 100 روپے میں ایک بوتل کا نشہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حب دنیا روز بروز ترقی کرتی رہتی ہے، دنیا کی چاہت دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے، اس لیے یعنی مرض حب دنیا کی چاہت کا جو مرض ہے کسی درجے کا بھی ہو اس کو معمولی یعنی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اے حب دنیا کے مریض، اے دنیا کی چاہت کے مریض، تو خود غور کر کے دیکھ لے کہ تیری مجلس میں صبح سے شام تک دنیا ہی کا چرچا رہتا ہے، دین کا ذکر ہی نہیں آتا۔ انسان اسی کا زیادہ ذکر کیا کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس سے کیا تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تو حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے، گھرا ہوا ہے؟ ہائے تیرا کیسا ہوگا! تو مریض ہے، تو بیمار ہے اور اپنے کو تندرست جانتا ہے، اپنے آپ کو تو تندرست سمجھتا ہے۔ جتنی محبت دنیا کی ہے آخرت کی وہ محبت اور اس کا اتنا شوق نہیں ہے۔ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ، وہ دیکھ لے کہ دنیا کے قیام کی بابت، دنیا کے قائم رہنے کے تعلق سے تو کیا کیا خیالات پکاتا ہے، دنیا کو یعنی دنیا بنانے اور دنیا سنوارنے کے لیے تو کیا کیا خیالات پکاتا ہے کہ ہم یوں رہیں گے، شادی ہوگی، جائیداد ہوگی، دنیا میں رہنے کے لیے تو کیا کیا کرتا ہے، یوں ہم ملازم ہوں گے، یوں عہدے لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب انصاف سے دیکھ لے کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی امنگیں ہوئی ہیں، ایسے خیالات پیدا ہوئے ہیں کہ مر جائیں گے تو یوں خدا کے سامنے جائیں گے، یوں جنت ہوگی، اس میں باغات اور مکانات ہوں گے، یوں حوریں ہوگی، یعنی اس طرح کی حوریں ہوں گی۔ غالباً کبھی بھی یہ امنگیں یہ آرزویں نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی جتنی محبت ہے، اگر آخرت کی محبت اتنی ہوتی تو جیسی یہاں کی زندگی کے متعلق دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لیے تیاری اور کوشش کرتا ہے، ایسی ہی وہاں کی زندگی کے متعلق بھی تو کچھ خیالات پیدا ہوتے اور ان کے لیے کچھ تیاری اور کوشش کیا کرتا، کچھ تو تیاری اور کوشش کیا کرتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ حب دنیا کے مرض میں گرفتار ہے، دنیا کی چاہت کی بیماری تجھے لگ گئی۔ ہائے افسوس، تیرا وطن آخرت ہے، مگر تو نے اپنے لیے دنیا کو وطن بنا رکھا ہے اور اپنے لیے اور اپنے ہر عزیز کے لیے دنیا ہی چاہتا ہے، اور دنیا سے کچھ ایسی دل بستگی ہے، دل لگا ہوا ہے کہ گویا تجھ کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ خدا تعالیٰ سے منہ موڑ کر، سب سے تعلق بڑھا کر، بکھیڑوں میں پڑھ کر، معاملات میں گھس کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، پھر بھی تو اپنے کو حب دنیا کے
مرض میں مبتلا نہیں سمجھتا ہے ہائے یہ کیا غضب کر رہا ہے۔ اے حب دنیا کے مریض، ہم تجھے تیرے مریض ہونے کی ایک اور علامت بتاتے ہیں۔ جب کوئی کام تو دنیا کا کرتا ہے اور وہ خلاف شرع ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کے کرنے سے تجھ کو دنیا کا فائدہ ہے، مگر شریعت اس کو منع کرتی ہے، روکتی ہے، تو اب تعارض ہوا، ٹکراؤ ہوا دین میں اور دنیا میں۔ اب اگر تو نے نفع دنیا کے فائدے پر خاک ڈال دی، مٹی ڈال دی اور دین کو اختیار کیا، تو سمجھا جائے گا کہ محبت الہی تجھ میں غالب ہے۔ اور اگر دنیا کو لے لیا اور شریعت کو پس پشت ڈال دیا، تو سمجھا جائے گا کہ حب دنیا غالب ہے، دنیا کی چاہت غالب ہے۔ اے حب دنیا کے مریض، اے دنیا کی چاہت کے بیمار، اب اپنی حالت کو دیکھ کہ جب دنیاوی معاملات واقع ہوتے ہیں تو کیا کیا کرتا ہے؟ دنیا کو ترجیح دیا کرتا ہے، چاہے خواہ آخرت کا نقصان ہو جائے، باتیں بنا کر اور تعویلیں کر کے، باتیں بنا کر اور تعویلیں کر کے دین کو چھوڑتا اور دنیا کو لیتا ہے، دین کو چھوڑتا اور دنیا کو لیتا ہے، تو کیا یہ علامت تیرے مریض ہونے کی نہیں ہے؟ ہائے کب تو اپنے کو مریض سمجھے گا، اپنے کو بیمار سمجھے گا، اور کب علاج کے لیے کوشش کرے گا؟ اسباب مرض یعنی بیماری کے جو وجوہات ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ یہ مرض جو ہے حظوظ پرستی اور نفس پرستی، یعنی نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھنے اور ہوس کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے۔ خواہشات غالب آ جانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غفلت اور امور آخرت سے کاہلی اس مرض کو تقویت پہنچاتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ ابتداً اس کی فضول تعلقات، یعنی شروع میں جو ہے اس کے خراب تعلقات اور فضول اخراجات بڑھا رکھنے سے ہوتی ہے۔ اس مرض کا اصلی سبب یہ ہے کہ اس کے مریض میں نسبت مع اللہ راسخ نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ نسبت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ نسبت مع اللہ کے خواص اور آثار سے بھی خالی ہوتا ہے، اس کی علامتوں سے خالی ہوتا ہے۔ دل خالی رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ نہیں تو بجائے اس کے دنیا کی محبت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود، یعنی اس میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس بیماری کا جو ہے حضرت علاج ذکر کر رہے ہیں۔ موت کو یاد کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ آج کے اس سلسلے درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔